حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ کی نمازوں کے حالات۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا حال نقل کرتے ہیں کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک لکڑی گڑی ہوئی ہے، یعنی بالکل حرکت نہیں ہوتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز سیکھی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے تھے، اور اسی طرح عبداللہ بن زبیر۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ایسی ہوتی تھی کہ گویا لکڑی ایک جگہ گاڑ دی۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب سجدہ کرتے تھے تو اس قدر لمبا اور بے حرکت ہوتا تھا کہ چڑیاں آ کر کمر پر بیٹھ جاتی۔ بعض مرتبہ اتنا لمبا رکوع کرتے کہ تمام رات صبح تک رکوع ہی میں رہتے۔ بعض اوقات سجدہ اتنا ہی لمبا ہوتا کہ پوری رات گزر جاتی۔ جب حجاج حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی ہو رہی تھی تو ایک گولا مسجد کی دیوار پر لگا، جس سے دیوار کا ایک ٹکڑا اڑا اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق اور داڑھی کے درمیان کو گزرا، مگر نہ ان کو کوئی انتشار ہوا نہ رکوع سجدہ مختصر کیا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، بیٹا جس کا نام ہاشم تھا پاس ہو رہا تھا، چھت میں سے ایک سانپ گرا اور بچہ پر لپٹ گیا۔ وہ چلایا، گھر والے سب دوڑے ہوئے آئے، شور مچ گیا، اس سانپ کو مارا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اسی اطمینان سے نماز پڑھتے رہے، سلام پھیر کر فرمانے لگے کچھ شور کی سی آواز آئی تھی، کیا تھا؟ بیوی نے کہا اللہ تم پر رحم کرے، بچہ کی تو جان بھی گئی تھی، تمہیں پتہ ہی نہ چلا۔ فرمانے لگے تیرا ناس ہو، اگر نماز میں دوسری طرف توجہ کرتا تو نماز کہاں باقی رہتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخیر زمانہ میں جب ان کے خنجر مارا گیا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تو ہر وقت خون بہتا تھا اور اکثر غفلت بھی ہو جاتی تھی، لیکن اس حالت میں بھی جب نماز کے لیے متنبہ کیا جاتے تو اسی حالت میں نماز ادا کرتے اور ارشاد فرماتے اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔